زیادہ ہے، سہولتیں زیادہ ہیں، لیکن اس زمانے میں جو لوگ اپنے بڑے دل رکھا کرتے تھے، آج اس دور میں آج ہمارے پاس وہ دل موجود نہیں۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، آیت نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے جب تک اپنے محبوب مالوں میں سے تم نہ خرچ کرو۔ اے میرے نبی، میرے محبوب مالوں میں سے میرا سب سے محبوب مال میرا وہ باغ ہے جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے، وہ باغ بڑا خوبصورت تھا، اس کے اندر نہر تھی اور اس سے نکلنے والا چشمہ جسے آپ کبھی کبھار جا کر سیرابی حاصل کیا کرتے تھے، وہاں سے پانی پیا کرتے تھے۔ لیکن آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں دینے کی بات کرتا ہے، تو صحابہ دیکھیے اپنے آپ کو کس طریقے سے اطاعت کے راستے پر اتار لیتے تھے۔ ابو طلحہ انصاری آتے اور کہتے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو دے دیا ہے، آپ اپنے تصرف میں لے لیں اور جہاں چاہیں آپ خرچ کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، میں نے تمہاری ساری بات میں نے سن لی ہے، لہذا تم بہتر یہ ہے کہ اس بات کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائیوں میں اس باغ کو تقسیم کر دیا۔ انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ اس قدر موجود تھا، او میرے بھائیوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ اس طریقے سے تھا۔ ایک صحابی ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص سے آتے ہیں کہتے اللہ کے رسول، میں ایک دیوار کھڑی کرنا چاہتا ہوں، لیکن پریشانی یہ ہے کہ سامنے ایک آدمی کا درخت ہے، وہ آدمی مجھے وہ درخت بیچنے کو تیار نہیں، آپ چل کر اس درخت والے سے بات کر لیجئے، میرے لیے کچھ سفارش کر لیجئے۔ آپ جاتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، لیکن آپ کی سفارش ماننے کو وہ تیار نہیں۔ جنت میں کھجور دینے کی بات کرتے ہیں کہ کیا تم جنت میں درخت کے بدلے اپنا یہ درخت تم مجھے نہیں دو گے؟ کہا میرے ساتھ مجبوری ہے، میں نہیں دے سکتا۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلتا ہے، اس آدمی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم اپنا یہ درخت مجھے بیچ دو۔ وہ آدمی کہتا ہے اگر مجھے درخت بیچنا ہوتا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور بیچ دیتا۔ کہا مجھے نہیں بیچنا ہے کسی حال میں، اگر بیچنا ہوتا تو میں نبی کو نہ بیچ دیتا۔ کہا میں تو کسی درخت کے بدلے بھی نہیں مانگ رہا ہوں، میں تو اپنے پورے ایک باغ کے بدلے میں ایک درخت مانگتا ہوں۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں جانتے میرے بھائیوں 600 سے زائد درخت لگے ہوئے تھے، جس کے خوشے فروں سے بھرے ہوئے تھے، پھل سے لٹکے ہوئے تھے، جس کے خوشے ابھی پھل ٹوٹنے والے تھے اور مالا مال ہونے والے تھے۔ لیکن اللہ کی راہ میں قربانی دینے کی بات آئی تو اپنے آپ کو اطاعت اور جذبے سے سرشار فرما کر اس طریقے سے پیش کر دیا رسول کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، جو لوگ بھی اللہ کی راہ میں اپنا مال لگاتے ہیں، اپنا روپیہ پیسہ، اپنا دھن دولت لگاتے ہیں، اللہ کہتا ہے اس کی مثال کمثل حبہ، اس دانے کے جیسی ہے۔ اللہ فرماتا کمثل حبہ انبتت 7 سنابل، جس سے 7 بالیاں نکلے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، یعنی 7 بالیاں اور 7 بالیوں میں پورے 100 دانے، یعنی 700 دانے۔ ایک دانے کو اللہ تعالیٰ 700 جس طریقے سے بڑھا دیتا ہے، اللہ اس سے بندوں کو پیغام دیتا ہے، اے میرے بندوں، جب تم میری راہ میں خرچ کرو، میری راہ میں صدقہ کرو، خیرات کرو، مسجدوں میں دو، مدرسوں میں دو، تو اپنے دل کے اندر کم ہونے کا خطرہ اور ڈر محسوس نہ کرو، کیونکہ اللہ کے یہاں ایک عمل 10 گنا ہوتا ہے
اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 10 گنا ہی نہیں، او میرے بندو ہم تم سے صرف 1 لیں گے لیکن بدلے میں تمہیں 700 گنا عطا کریں گے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ بینکوں میں 3% شرح سود کے نام پر ملتا ہے۔ آدمی سود کی حرمت جاننے کے بعد بھی چند ٹکوں کے عوض اپنے بندے اگر تم میری راہ میں 1 روپے بھی لگاؤ گے تو میں 700 روپے اپنے یہاں تمہارا جمع کر لوں گا۔ مال اصل کس کا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا۔ دولت کس کی اصل؟ اللہ کی دی ہوئی۔ اسی لیے آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں گے قرآن و حدیث آپ مطالعہ کیجئے، جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے مومنین کا ذکر کیا ہے، مومنین کے اوصاف گنائے ہیں، آپ سورہ بقرہ ہی لے لیجئے، اس سورت کی ابتدا الف لام میم سے ہوتی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کے بعد الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز قائم کرتے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے۔ جی اللہ نے جہاں کہیں بھی خرچ کرنے کی بات کہی ہے اس کو رزق سے تعبیر کر دیا اور یہ بتا دیا اے میرے بندو جب تم مال کماتے ہو، مال کو جمع کرتے ہو سکتا ہے تمہارے اندر یہ خیال پیدا ہو جائے یہ مال تو میرا کمایا ہوا ہے، یہ تو میری جمع پونجی ہے۔ اللہ اسی لیے بار بار جب بھی خرچ کرنے کی بات کرتا ہے کہتا ہے مما رزقناہم، ہم نے جو انہیں روزی دی ہے انہیں چاہیے کہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے وہ خرچ کرے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلُ، اور اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تم خرچ کرو، خرچ کر لو اس سے پہلے من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے۔ جی موت کا وقت آ جانے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ، جب انسان کے سامنے موت آئے گی انسان کہے گا رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے میرے پروردگار مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے۔ کیا کرو گے؟ او میرے بھائیوں آدمی وہاں نماز پڑھنے کو نہیں کہے گا اے میرے پروردگار میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اے میرے پروردگار 1 دن کا ٹائم دے دے، 1 دن کا روزہ رکھنا چاہتا ہوں، اے میرے پروردگار میں اور دوسرا عمل کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن سورہ منافقون اٹھائیے، فَأَصَّدَّقَ، انسان جس نیکی کی بات کرے گا، انسان اپنی موت سے پہلے جس مومن جس نیکی کو کرنے کی تمنا دل میں ظاہر کرے گا اور جس نیکی کو کرنے کے لیے اللہ سے مہلت اور ٹائم مانگے گا وہ جانتے ہیں وہ نیکی کیا ہے؟ صدقہ ہے، جو آج ہمارے پاس نہیں۔ ہم تو اتنے کنجوس اتنے بخیل ہیں، او میرے بھائیوں اگر ہم واقعی بخیل نہ ہوتے تو یقین جانیے صرف ہمارے نکلنے والی زکات سے یہ ہمارے دینی مدارس اسلامی کے لیے زندہ رہتے، لیکن دیکھ رہے ٹم ٹم بالکل بجھتے چراغ کے مانند ہمارے مدارس کی مثالیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں ہم مسلمانوں کی یہ حالت ہے ہم زکات بھی ایمانداری سے نہیں نکالتے۔ 400 من دھان ہوتا ہے، دھان کی کھیتی کرتے سبزیاں اگاتے، یہ تو کھیتی میں یہ زکات تو جانتے ہی نہیں۔ مویشی ان کے سینکڑوں ہو لیکن مویشیوں میں بھی یہ زکات نہیں جانتے۔ کبھی نہیں سوچا کہ چلو مدرسے میں ایک ڈال دوں، بکری ہے بھیڑ ہے جو بھی ہے، کبھی بھی نہیں۔ لوگ کنجوس ہوتے جا رہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، اے میری امت کے پیارے پیارے لوگوں تم اس بخیلی سے بچو، اس کنجوسی سے بچو، کیونکہ اس کنجوسی نے اس بخیلی نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ یہاں آیت کریمہ میں انسان موت کے وقت کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے پروردگار اخرتنی الی اجل قریب، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ ہم موت کے وقت چاہیں گے مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے۔ اللہ زندگی میں کبھی خرچ نہ کیا، بڑے
बड़े जलसे होते थे, मदरसे के नाम पर ताउन लिया भी जाता था, लोग देते भी थे, अरे मेरे परवरदिगार, लेकिन उस दिन हमने ना दिया। ए लोग जो पैसे जमा कर करके हमने रखा हुआ है, वह सदका निकालूंगा, सदका कर दूंगा, वह अकुम मिनस सालिहीन, और मैं भी नेक लोगों में से हो जाऊं। ओ मेरे भाइयों, अल्लाह ताला भी असल माल का हकदार है, माल का मालिक है, लेकिन फिर भी अपने राह में खर्च किए हुए मालों को अल्लाह ताला कर्ज हसना से ताबीर करता है। इससे बड़ी भी कोई बात हो सकती है? अल्लाह कहता है जो कुछ भी मेरे बंदे खर्च करते लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, तो उनका अज्र उनके रब के पास मौजूद है। जी, जो कुछ खर्च कर रहे हैं वो सब अज्र जमा हो रहा है। ऐसा नहीं, अल्लाह ने पहले बताया इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह ताला मुहसिनीन के अज्र को ज़ायग नहीं करता है। अल्लाह ताला ने इसीलिए फरमाया मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़रज़न हसना, अगर तुम अल्लाह ताला को कर्ज हसना दो फयुज़ाइफ़ुहु अज़आफ़न कसीरा, तो अल्लाह ताला तुम्हारे मालों को और मज़ीद बढ़ा देगा। हम चाहते हैं हमारे माल में बरकत हो, हम चाहते हैं हमारे माल और बढ़े, हम चाहते हैं हमारे माल और हमारी दौलतों का तज़किया हो, तो अल्लाह की राह के। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।